السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج دونوں موضوعات ایسے ہیں جس میں سیاسی لیڈران کے کو ریلیف ملنے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عمران خان اور ان کے ساتھی شاہ محمود قریشی نے خصوصی عدالت سے کہا، دو درخواستیں کی ہیں کہ ایک تو ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو، اور دوسرا یہ کہ جو فرد جرم ہے اس کی تاریخ بھی ڈیلے کر دی جائے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے پہلے ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ قانونی طور پہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو خصوصی عدالت کا جج ہوتا ہے، یہ مکمل طور پہ اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اس ہیئرنگ کو اوپن کورٹ میں لے کے جا سکتا ہے، نہیں لے کے جا سکتا، بلکہ اس کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ ملزم کو اپنے پاس بلائے یا خود چل کے ملزم کے پاس جائے۔ تو اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جج خود چل کے عمران خان کے پاس جا رہے ہیں، وہ اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں جائیں اور وہیں پہ ہیئرنگ کریں اور وہیں پہ اپنا کورٹ لگائیں۔ تو اتنی زیادہ ہیئرنگز کے بعد جب یہ معاملہ بالکل کنکلوڈ ہونے پہ ہے، اس بات کے بہت کم امکانات ہے کہ ان کی اس درخواست کو کنسیڈر کیا جائے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، یا ان کو فرد جرم کی تاریخ ڈیلے کی جائے، یا پھر ان کی جیل کی ہیئرنگ کی جگہ کو ڈسپلیس کیا جائے۔ تو اس کیس میں عمران خان کو کسی بھی طرح کے ریلیف ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، جو بھی ہماری ریلیونٹ اداروں سے بات ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ یہ کہ جو کہ انٹرنیشنل موو تھی، کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی تھوڑا کوشش کی تھی کہ دو چار آوازیں میں سنائی دی گئیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں پروٹوکول دیں۔ ایون امریکہ اور پی ٹی آئی نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی اپروچ کیا، وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا انٹرسٹ بھی عمران خان کے لحاظ سے بہت نیچے جا رہا ہے۔ ایک اور بہت اہم موضوع جس پہ ہم آج بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں۔ اب وہ 21 تاریخ کو خود تو اس ذہن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ وہ ملک بدل دیں گے، لیکن قانونی طور پہ کیا چیزیں ان کی فیور میں ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے میں نے کم سے کم 3 ماہر قوانین سے بات کی، ان سے وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہے جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص، اور اگر وہ خاص طور پہ سابق وزیر اعظم بھی رہا ہو، تو اس کا سزا یافتہ ہونا اس کے فیور میں ہرگز نہیں جاتا۔ اگر وہ سزا یافتہ ہے تو وہ پہلے کورٹ کے پاس جائیں اور سرنڈر کریں، پھر اپنی ضمانت دیں، اور وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہیں ضمانت ملے گی بھی یا نہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک سزا یافتہ وزیر اعظم 4 سال اپنی مرضی سے گیا، اپنی مرضی سے آیا، آل دو اس وقت کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ۔ لیکن کیا وہ اس چیز کو پریفر کریں گے کہ وہ عوام میں پہلے جائیں، کیونکہ وہ تو ایک صحافیوں کے پورے گروپ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بھی موو ہوگا وہ ایک عوامی موو ہوگا، اور ان کو فوری طور پہ پکڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اور اس چیز کو مزید کنفیوز نواز شریف کے اپنے ساتھی کر دیتے ہیں۔ کبھی ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جا چکی ہے، کبھی یہ پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ وہ سرنڈر کریں گے، کبھی یہ کہا جاتا ہے ان کے آنے سے پہلے ہی ضمانت ہو جائے گی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جاتی عمرہ میں جائیں گے اور 10 لاکھ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ جمع ہوں گے۔ لیکن یہ سب انکلیئر اس لیے ہے کیونکہ ان کی قانونی پوزیشن بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو پریزنٹلی نون لیگ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو 2 نیب کیسز ہیں اس میں اپیل دائر کریں، نواز شریف صاحب پہلے عدالت میں جائیں، وہاں پہ ضمانت لیں، اور اس کے بعد وہ اپنے کوئی الیکشن پروسیس کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ وہ جیسے ہی آئیں گے اور ان کی ضمانت ہو گئی ہوگی، کیونکہ ان کی ضمانت کے لیے نوعیت یہ ہے کہ ان کو فزیکلی یہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ نیب فیصلوں کے حوالے سے اپیلیں دائر کرتے ہیں تو وہ پروسیس کتنا لمبا چلے گا، اور ان کی وکلا کی ٹیم ان کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر پائے گی۔ تو قانونی طور پہ جو نواز شریف کو بطور سابق وزیر اعظم کرنا چاہیے کہ وہ عدالت میں جائیں اور ریلیونٹ اتھارٹیز کے پاس جائیں، کیونکہ وہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ اگر وہ اشتہاری نہ ہوتے تو ان کے پاس دوسرے قانونی آپشنز ضرور ہو سکتی تھیں، لیکن چونکہ وہ ایبسکاؤنڈر 2 کیسز میں قرار دیے جا چکے ہیں، 2 اپیلیں نون لیگ نے خود دائر کی تھی اور ان کی پیروی خود نہیں کی، تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ اس حوالے سے کیا ترقی کرے گی، اپنی سیاسی طور پہ ان کی کیا تیاری ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور آخر میں اس بات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ایسے کچھ ویژولز ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف ایسی ویڈیوز ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں جس میں بمباری ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، عمارتیں گر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے حوالے سے جب رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کنسرن شو کریں کہ ہم اگر فیکٹس بتائیں گے تو
ویریفائڈ اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی کتنا اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں ہے, اور ایسے حالات میں فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ان لوگوں پروفیشنل لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا. لیکن اس میں بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے حزب اللہ نے بھی دوسری طرف سے اسرائیل کو انگیج کر لیا ہے, اور اسرائیل کے جو ٹاپ اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اب اسرائیل پہ اس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ سالوں سے حماس کی طرف سے خاموشی تھی, چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں لیکن بڑے حملے کی توقع نہیں تھی. اور اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں, آپ کسی اور پلیٹ فارم کو فالو نہیں کریں, آپ اگر صرف الجزیرہ کی جو کہ کمپیریٹیولی بہت اوتھینٹک ہے باقی پلیٹ فارم سے, آپ اگر بمباری کا پیمانہ دیکھیں اور تباہی کا پیمانہ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس لڑائی میں ہرگز خیال نہیں کیا جا رہا کہ انٹرنیشنل وار کرائمز کا کیا خیال کر رہے ہیں, کیا ہم کولیٹرل ڈیمیج سے مر رہے ہیں, کیا عورتیں اور بچوں کا خیال کیا جا رہا ہے. بلکہ آج صبح کی خبر تو یہ ہے کہ جو فلسطین میں امدادی کارروائیاں کرنے والے لوگوں کا ہیڈ کوارٹرز ہے اس تک کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ایسی سچویشن میں امریکہ کا میزائلز بھیجنا اسرائیل کے لیے, برطانیہ کی خاموشی, پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ آپ ایک بڑا ڈپلومیٹک سٹینڈ لیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ کی جتنی بڑی معیشت ہے آپ کا اتنا بڑا فیصلہ ہے. اب سعودی عربیہ کی پوزیشن زیادہ کروشل ہو گئی ہے کہ وہ ان معاہدوں کو, یہ تو اس نے کہہ دیا کہ وقتی طور پہ وہ معاہدے رک گئے ہیں, لیکن کیا وہ یہ سٹینڈ لے گا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. اور ایک ویڈیو سرکولیٹ کری ہے سوشل میڈیا پہ جس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں ان کو ایک شخص جو کہ پرو پیلسٹینین پروٹیسٹر نظر آتا ہے, اس نے جو کہا کہ لیٹ غزہ لیو سیز فائر, تو جو بائیڈن صاحب نے آگے سے صرف یہ جملہ بولیا دیٹ آئی کانٹ ہیئر یو, کہ میں آپ کو سن نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک بڑا ہارڈ بریکنگ قسم کا ایک ویڈیو تھی جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آئی. اسرائیل کے بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں دنیا میں, بڑی بڑی کمپنیز میں بڑے بڑے ان کے انٹرسٹ ہیں, وہ سود کے نظام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اب یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ مسلم ممالک آئیں اور کوئی ایسا ان پاپولر ڈیسیژن لیں, کیونکہ ہم صرف اتنا دور سے بیٹھ کے یا تو آواز اٹھا سکتے ہیں یا پھر دعا کر سکتے ہیں, اور وہ صحافی جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ مر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کریں کہ وہاں جا کے اس کے حوالے سے رپورٹنگ کریں. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری دنیا کی بڑی ترین طاقتوں پہ آتی ہے جو کہ بدقسمتی سے اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن اس میں اگر مسلم ممالک کچھ مل کے کر لیں گے تو شاید فلسطینیوں کی مزید نسل کشی نہ ہو, بلکہ اس وقت تو فلسطینیوں پہ یہ بھی پریشر ہے کہ وہ فلسطین چھوڑ کے باہر نکل جائیں, اور یہ بڑی تکلیف ہے کہ وہاں کے لوگ نہیں اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے, کیونکہ ان کا آلریڈی یہ ایکسپیرینس ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو کبھی ہمیں یہاں پہ واپس آنا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم لوگ مستقل بات کر کے ایک امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں, ورنہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فلسطین اس طرح سے بری طرح سے مارے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.